آج ایک بڑا ہی عجیب و غریب بھی اور دردناک واقعہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو بے انتہا محبت ہے اور یہ ایمان کی جان ہے۔ نبی پاک سے محبت نہیں تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح کی کوئی ایذا پہنچے تو یقیناً جب امتی اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے تو دل پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا۔ ناظرین، آج یہ واقعہ ہم سنیں گے اور یہ قرآنی واقعہ ہے اور اس کے ذریعے بہت ساری باتیں بھی سنیں گے۔ جادو کے بارے میں بڑے مسکنسیپشن ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور سمجھتے ہیں کہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب عمل کرنے پڑیں گے، بڑے گناہوں والے کام کرنے پڑیں گے، اللہ کی ناراضگی والے کام بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حرام اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے جادو سے بچا جا سکے گا۔ البتہ جادو کروانے کے لیے بھی لوگ بڑے ہی ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں جو کہ جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ جادو ٹونے آصف سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور آج قرآن کے ذریعے سمجھیں گے کہ جادو کا علاج کیا ہے، جادو ہو جائے تو بچا کیسے جا سکتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو ہوا تھا، جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے۔ روایت یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا، جس کا اثر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر نمودار ہوا۔ طبیعت شریف جو ہے وہ کچھ ناساز ہونے لگی، آپ کے قلب، آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقادات پر کوئی اثر نہ ہوا، صحت مبارک پر تھوڑا سا اثر ہوا۔ چند روز بعد حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، یعنی کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کی تھیلی برآمد ہوئی، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، اور ایک ڈور یا کمان کا چلا جس میں 11 گٹھانے لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اب اس کا توڑ کیسے آیا، اس کا علاج کیسے ہوا، اس کا حل کیا نکلا؟ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے، یعنی اب جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے وہ نازل ہوئی، اور ان دونوں سورتوں کو ملائیں تو ناظرین اس میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس واقعے سے بہت ساری باتیں میں نے اور آپ نے سیکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر شریف پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھرایا کرتے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کا اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے۔ اور ایک اور جگہ پر بھی یہ ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک کے معمول میں تھا۔ تو آج اگر ہم میں بھی کوئی بیمار ہو جائے، فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، اپنے آپ کو ان آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، کسی مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ تعویذات اور عملیات میں جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو وہ جائز ہے۔ اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیات
آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے. یعنی تعویذات اگر شرک سے پاک ہیں، اگر کفریہ کلمات سے پاک ہیں تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے یہ سنا. ناظرین سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین، نظر بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں. ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں، گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک دیں اور پھر مریض کو کھانا وغیرہ کھلائیں. انشاءاللہ عز و جل ہر مرض اور بالخصوص جادو ٹونا دفع ہو جائے گا، مریض شفا یاب ہو جائے گا. اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے خصوصی خواص ہیں جن کو بہت خوبصورت کتاب جنتی زیور ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں. قرآن پاک کی ہر حرف میں شفا ہے، برکتیں ہیں. اور آج خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو گویا وظیفہ، قرآنی وظیفہ مل رہا ہے. بہت سارے ناظرین یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے، تو دیکھیں آج تو قرآن کے ذریعے، اور وہ وظیفہ جو نبی پاک کو رب کی طرف سے عطا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شفا نصیب ہوئی، تو ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے. ناظرین اس سے پہلے کہ میں مزید اس معاملے میں آگے بڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ دونوں صورتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں اور پھر مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس حیرت انگیز واقعے سے مجھے اور آپ کو مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے. پہلے سورہ فلق کی تلاوت ہوگی، سورہ ناس کی تلاوت ہوگی. میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم وظیفہ کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، برکت نہیں ملتی. پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کے مخارج ٹھیک ہیں. ناظرین سورہ فلق اور سورہ ناس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک اور حدیث پاک سنیے. حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو. میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو. ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا. چلیں ایک اور وظیفہ مل گیا، سورہ اخلاص کو بھی شامل کر لیں تو صبح و شام پڑھیں تو انشاءاللہ بری آفتوں سے، مصیبتوں سے، جادو ٹونے سے، آسیب سے، ان طرح کی بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. ناظرین یہاں کچھ مسائل بھی سیکھ لیتے ہیں. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جعفر کے بچوں کو جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی. تو سیکھنے کو یہ ملا کہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر و شرک نہ ہو، کوئی کلمہ ناجائز نہ ہو، تو اس میں جو ہے وہ تعویذ کرنا، عمل کرنا جائز ہے. اور خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں. اسی طرح چند مسائل بھی سیکھنے کو ملے. یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کے شان نزول سے ہمیں معلومات کیا ملتی ہیں. نمبر 1، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے. کچھ لوگ جادو کا انکار کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. جادو اور اس کی تاثیر حق ہے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آپ کی صحت مبارک پر اس کا اثر ہوا. نمبر 2، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. ہاں ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں رسیاں چل رہی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اسی طرح یہی اثر ہوا تھا. نمبر 3، جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو خصوصی تاثیر حاصل ہے. نمبر 4، جادو ٹونے اور عملیات اور اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے. تو سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی شفا کے لیے بڑا مجرب اور بڑا پیارا وظیفہ ہے. ناظرین یہ چند باتیں تو ہم نے اس واقعے کے متعلق سیکھی، سورہ فلق اور سورہ ناس کے کچھ فضائل بھی سنے. میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اتنے عاملین آ گئے ہیں، اتنے عمل کرنے والے لوگ آ گئے ہیں، اتنے بورڈ ہمارے شہروں اور وطن میں لگ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہر دوسرے آدمی پہ جن ہے یا اس پہ جادو ہو گیا ہے. خدا را جھوٹے عاملین سے اپنے آپ کو بچائیے. اگر جینے کی تمنا ہے
تو کچھ پہچان پیدا کر. لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں, لوگوں کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں, عجیب ماحول ہو گیا ہے. کچھ بد نصیب تو وہ ہیں جو کسی کو تباہ کرنے کے لیے جادو کروانے جاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, اور پھر بیچارے کچھ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنا بعض اوقات ڈاکٹری مسئلہ ہوتا ہے اور وہ بھی کسی عامل کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے جناب آپ کے گھر میں بہت برا عمل ہوا ہے, فلاں جگہ کوئی چیز دبی ہوئی ہے, اور اس کو اب سنبھالنے کے لیے, اس کو نکالنے کے لیے اتنے بکرے چاہیے, اتنے مرغے چاہیے, اتنے انڈے چاہیے, قبرستان میں یہ عمل کرنا ہوگا. اور پھر غریب آدمی اپنی چیزوں کو بیچ بیچ کر ہزاروں لاکھوں روپے دے دیتے ہیں اور خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. ایسا نہ کرنا پلیز, ایسا نہ کریں. بلکہ میں تو ان عاملین سے بھی گزارش کروں گا کہ حلال روزی کی طرف آئیں. دعوت اسلامی نے بڑا شاندار ایک انداز اختیار کیا. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو. ناظرین, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہماری بیماریوں کے لیے ہم تعویذ کس سے لیں, ہم یہ وظائف کہاں سے لیں. آپ کی دعوت اسلامی ہے نا, الحمدللہ. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہی مکتوبات و تعویذات عطاریہ ہے. اس میں آپ کو بغیر کسی فیس کے, جی ہاں بغیر کسی فیس کے, لاکھوں لاکھ تعویذ ہر مہینے یہاں سے دیے جاتے ہیں, پوسٹ بھی کیے جاتے ہیں, کوریئر بھی کیے جاتے ہیں, اس کی بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی. تو یہ تعویذات آپ دعوت اسلامی کے مرکز سے رابطہ کر کے لے لیجئے. آن لائن تعویذات کی سروس بھی موجود ہے. حالانکہ دعوت اسلامی کا اس ڈپارٹمنٹ پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے, مگر اس لیے اس کو فری رکھا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو. دکھیاری امت جو ہے ان کے مسائل حل ہو جائیں, نہ جانے کس کی دعا لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہاں, اس میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں اس شعبے کو سپورٹ کروں, دعوت اسلامی جس شعبے میں خرچ کر رہی ہے اور نہ جانے کتنے دکھیارے مسلمانوں کی دعائیں لے رہی ہے, تو اگر آپ دعوت اسلامی کے شعبہ تعویذات عطاریہ میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنا ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, تو بھی ہم سے رابطہ کر لیجئے. لیکن پلیز ان جھوٹے عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اور مجھے جو ناظرین سن رہے ہیں, ہر بندے پر جادو نہیں ہوتا, ہر بندے پر جن نہیں آ جاتا, ہر بات میں وسوسہ نہ لایا کریں. وظائف پڑھ لیا کریں. صبح شام یہ وظیفہ ہمیں نبی پاک نے دے دیا ہے, صبح گھر سے پڑھ کر نکلے, شام گھر پر آ کر سونے سے پہلے پڑھ لے, آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لے. اللہ نے چاہا خیر آپ کا مقدر رہے گی, اور مزید ضرورت ہو تو دعوت اسلامی کے اس شعبے سے رابطہ کر لیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ قرآنی وظائف کی کیا اہمیت ہے, اور جائز وظائف کرنے میں, تعویذات کرنے میں کوئی حرج نہیں. آخری بات, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا, جبریل امین نے بتا دیا کہ جادو کس نے کیا, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ نہیں لیا, سزا نہیں دی. اس لبید بن عاصم کو, اس کی جو بچیاں تھی, جو بھی لوگ تھے جادو کرنے والے, سب کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. انہیں پتا چل جاتا تھا کہ کس نے ظلم کیا ہے, پھر بھی معاف فرماتے, اور ہم شک کی بنیاد پر بدلہ لے لیتے ہیں. کوئی عامل کہہ دیتا ہے تمہارے گھر میں سین نام کی کوئی عورت ہے, اس نے یہ کیا ہے. اب جتنے سین نام والے ہیں سب کے ساتھ بدگمانی شروع, جب سے سب سے لڑائی شروع, سب کے بارے میں برا سوچنا شروع. انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے. معافی کرنے والا ذہن رکھیں. معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا, رحم کریں گے آپ پر رحم کیا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سیرت سے سیکھنا نصیب فرمائے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے, کسی نے ہمارا برا چاہا بھی ہے اور پتہ بھی چل گیا ہے, تو معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. مشکل ضرور ہے, دل چاہتا ہے میں بھی بدلہ لوں, لیکن مزہ بھی تو یہی ہے نا کہ دل چاہ بھی رہا ہے, غلط بھی کیا ہے سامنے والے نے, اور میں بدلہ لے بھی سکتا ہوں, پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے, اور اس نیت سے معاف کریں میرے مالک میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں, تو مجھ گناہگار کو معاف فرما دے. اللہ کریم ضرور کرم فرمائے گا, اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو معافی اور درگزر کا ذہن نصیب فرمائے. ہمارے سلسلے پیغام قرآن میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے کوئی میسج, کوئی پیغام آپ کی طرف بڑھایا جائے. تو آج الحمدللہ آپ کے لیے یہ پیغام تھا کہ قرآن پاک پڑھیے, اس پر عمل کیجئے, اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیجئے, اور پھر کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف بھی کیجئے. اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے, دیکھیں کچھ لوگ, شیطان ہے نا, جب بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں نا, اب شیطان مردود تو نہیں چاہتا ہم توبہ کریں, وہ کہتا ہے یار تیری توبہ کیسے قبول ہوگی, اتنی نمازیں قضا ہو گئی, اتنے حرام کام کر لیے, اتنے برے کام کر لیے. اب شیطان یہ ازیوم کروا دیتا ہے کہ توبہ تو قبول ہونی نہیں, اب کری جا گناہ جتنے کرنے ہیں. یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے, بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. تو اب سمجھیے گا اس بات کو کہ رب کریم ایک لمحے میں چاہے تو ساری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے. دنیا میں کوئی جرم معاف نہیں کرتا. آپ اور میں اگر ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے,
ہم کہتے ہیں چلو معاف کیا. دوبارہ نہ مانے, چلو آئندہ مت کرنا. تیسری بار ایسا کرے, بندہ کہتا ہے اس کی تو عادت ہی ٹھیک نہیں ہے, موبائل اس کے بند کر دیے جاتے ہیں, نمبر بلاک کر دیا جاتا ہے, رشتہ داری دوستی ختم, کہ یہ بار بار میں کہتا ہوں میری بات نہیں مانتا. مگر میرے مالک کی شان دیکھو, بندہ ساری زندگی نافرمانی کرے اور ایک بار سچی توبہ کر لے, اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور سنو, صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا, اللہ ان کو بھی بھلا دیتا ہے, تاکہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہوگا. ذرا حدیث پاک سنیے گا, میرے آقا فرماتے, مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک رات کے وقت اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے, اور دن میں اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے, یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. یاد رکھیے, جب قیامت کے پہلے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا, اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا, اس کے بعد توبہ نہیں ہو سکے گی. یعنی ہم جب تک زندہ ہیں, اگر ایسا وقت تو امید نہیں آئے گا ہماری زندگی میں, قیامت تو وفیل کے ابھی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا والے توبہ کر سکتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہ ہو. تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے. آگے چلیے, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے میرے بندوں, تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں, پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو, میں تمہیں بخشتا رہوں گا. بڑی پیاری حدیث ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. ذرا توجہ سے سنیے گا, توجہ ذرا پلیز یہاں رکھیے گا. اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. اللہ نے فقط ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے, اور اس ایک رحمت سے ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے, باپ اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے, جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, جانور جان دے دے گا اپنے بچے کے لیے. یہ رحمت کہاں سے آئی؟ فرمایا یہ وہ ایک رحمت ہے جو اللہ نے دنیا میں اتاری ہے, جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر مہربانیاں کرتے ہیں. وہ 99 رحمتیں رب نے اپنے پاس رکھی ہیں, جو قیامت کے دن وہ ایک رحمت سے ملا کر 100 رحمتیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر نچھاور فرمائے گا, اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا اور ان پر احسانات فرمائے گا. ایسا رحیم ہے میرا مولا, ایسا کریم ہے ہمارا پروردگار. دیکھو, دنیا میں اگر کسی کا کسی تھانے میں کسی جگہ کوئی قصور ہو جائے تو وہ لکھا جاتا ہے, چلو جناب معافی تلافی ہو گئی, یا سزا بھگت لی, یا ضمانت ہو گئی, مگر ریکارڈ پر وہ جرم باقی رہتا ہے. اس کی پولیس رپورٹ جب بھی بنائیں گے, وہ جو کرمنل ریکارڈ تھا وہ ضرور آئے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, ایک بار میں ساؤتھ افریقہ گیا. مجھے ایک اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ جناب ایک بزنس مین ہے, بیچارہ کئی سال سے کوشش کر رہا ہے, ساؤتھ افریقہ میں اس کا پولیس ڈائریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بن رہا. میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے, کیوں نہیں بن رہا؟ کہ ایک اس سے غلطی ہو گئی تھی. اب سنیے گا غلطی کیا ہوئی. کہتا وہ ایک بار جنرل اسٹور میں گیا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ یا کچھ سامان خریدا. سڈنلی اس کو کال آئی کہ اس کی والدہ آئی سی یو میں ہے, کوئی ایمرجنسی ہو گیا, ہاسپٹل لے کے گئے گھر والے. اس بیچارے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی, سامان ہاتھ میں تھا اور وہ دوڑتا ہوا جنرل اسٹور سے باہر نکل گیا. جیسے ہی باہر نکلا تو آپ کو پتا ہے انٹرنیشنلی, بلکہ اب تو پاکستان میں بھی ہو گیا, وہ اسٹور کے دروازے بلنک کرنے لگے کیونکہ اس نے پیمنٹ نہیں کی تھی. تو وہاں سے گارڈ نے اس کو پکڑ لیا, کہا کہ آپ چوری کر کے جا رہے ہیں. کہتا بھائی چوری نہیں کر رہا, میری ماں ہاسپٹل میں, مجھے کال آئی اس لیے دوڑا ہوں. کہا نہیں, وہاں پہ اندر آئیے. وہ اندر گیا, اس کے خلاف پرچہ کٹا اور اس نے کہا جتنا فائن لینا ہے جلدی فائن لو, مجھے جانے دو. اب چند ہزار روپے کا فائن تھا, وہ فائن اس نے پے کیا, وہ بندہ ہاسپٹل پہنچ گیا. لیکن اب جب بھی وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نکلوانے جاتا ہے, حالانکہ بلینر آدمی ہے, لکھا ہوا آ جاتا ہے اسٹور میں چوری کی ہے. یقین کریں, جب مجھے واقعہ میں نے سنانا, مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ اس بندے سے ایک جرم ہوا, آج تک وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے, وہ معاف نہیں ہوا, وہ لکھا ہوا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو, تم زمین بھر گناہ کر کے میرے پاس آؤ, میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تم سچی توبہ کرو, میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. ارے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے گناہوں کو, دنیا میں کوئی ڈیلیٹ نہیں کرتا. آج کسی کو ہماری بات بری لگ جائے, ہم 100 بار معافی مانگ لیں, مگر پھر بھی وہ دل میں رکھتا ہے, یار تم نے ایک بار ایسا کیا تھا, تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. ارے بھائی معافی مانگ چکا ہوں, لیکن لوگ دل سے نکالتے نہیں ہیں. مگر میں اس قریب کی بات کر رہا ہوں کہ جو میری خطاؤں کو معاف ایسے فرماتا ہے کہ پھر وہ اس کا کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا. بلکہ آؤ کرم نوازی کی انتہا دیکھو, قرآن سنا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ جب توبہ سچی کرتا ہے نا کوئی بندہ, اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. خدا کی قسم, یہ آیت کا ترجمہ سنو. اللہ فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. اللہ بخشنے والا
मेहरबान है, यानी सिर्फ गुनाह मुआफ नहीं फरमाएगा, अल्लाह गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। ओनली देयर आर टू कंडीशंस कि तौबा कर ले और अब अच्छे काम करे, अब बुरे कामों की तरफ ना जाए। सुनो, क़यामत का दिन होगा। नबी पाक एक हदीस साहबा को सुना रहे हैं कि गुनाहगार शख्स, अल्लाह की रहमत की बातें चल रही थी, रहमत का शरा है ना, मैं चाहता हूं आज रहमत इलाही की ही बातें करें ताकि अल्लाह से मोहब्बत में इजाफा हो, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में आकाश घर कर जाए। प्यारे आका साहबा को एक वाकया सुना रहे हैं, फरमाते हैं हदीस का खुलासा है कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, अल्लाह फरमाएगा तूने ये गुनाह किए हैं, अपने गुनाह बता, कौन कौन से गुनाह किए हैं। वो बंदा डरते 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 अपने सगीरा गुनाह बताएगा, अपने छोटे गुनाह बताएगा, वो डर रहा होगा। अल्लाह फरमाएगा जा, तेरे जितने गुनाह हैं मैंने उतने गुनाहों के बदले तुझे इतनी नेकियां दे दी हैं, इतनी रहमत होगी अल्लाह की। अब वो बंदा कहेगा या अल्लाह मेरे तो बड़े बड़े गुनाह भी हैं, वो तो मैंने बताए नहीं हैं। यानी अब अल्लाह की रहमत पर ऐसा मचल जाएगा कि कहेगा मौला बड़े गुनाह तो बताए नहीं, ये भी गुनाह हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ये हदीस बयान करके इतना मुस्कुराए कि आपकी दाढ़ें जाहिर हो गई कि जब अल्लाह करम फरमाता है तो गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। अरे अल्लाह की किस किस रहमत की बात करूं, अल्लाह की किस किस करम नवाजी की बात करूं। जब बंदा एक बार सच्ची तौबा करे वो कैसे बख्श देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया, बारिश नहीं हो रही थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 लोगों को लेकर एक मैदान में चले गए और अब दुआ की जा रही है किस बारिश हो जाए। बड़ी देर हो गई, बारिश ना हुई। मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह से अर्ज की मौला बारिश क्यों नहीं हो रही। इरशाद हुआ है मूसा इस मजमे में एक बंदा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। ऐ मूसा जब तक वो बंदा इस मजमे में है बारिश से नहीं होना, इसको निकालो इस मजमे से। हजरत मूसा ने कहा इतना बड़ा मजमा मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी। इरशाद हुआ मूसा आवाज लगाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना हमारा काम है। हजरत मूसा खड़े हो गए, कहा ऐ वो शख्स जो 40 साल से अल्लाह को नाराज कर रहा है, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है, इस मजमे से निकल जा। अच्छा वो बंदा रियलाइज तो कर गया कि लगता तो मैं ही हूं, हो सकता कोई और भी हो। वो खड़ा हो जाए, उसने दाईं देखा बाईं देखा, कोई नहीं खड़ा हुआ। अब पता उस बंदे ने क्या किया, कमाल किया। उस बंदे ने अल्लाह से बैठे बैठे अर्ज की, खड़ा नहीं हुआ, कहा या अल्लाह मैं जानता हूं वो बंदा तो मैं ही हूं, मुजरिम तो मैं ही हूं जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है, मगर मेरे मालिक अगर आज मैं खड़ा हो गया तो पूरे शहर को पता चल जाएगा कि मैं वो गुनाहगार हूं। ऐ अल्लाह सच्ची तौबा करता हूं, अब तुझे नाराज नहीं करूंगा, करीब माफ कर दे और मुझे जलील होने से बचा ले। सुनो क्या हुआ, थोड़ी देर हुई, बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो। हजरत मूसा ने कहा मौला बंदा तो कोई नहीं निकला, या अल्लाह खड़ा तो कोई नहीं हुआ, ये बारिश कैसे हो गई। इरशाद होता है ऐ मूसा उस बंदे ने मुझसे दोस्ती कर ली है, उस बंदे ने मुझसे माफी मांग ली है। अब सुनो, हजरत मूसा कहते हैं मौला अब तो बता दे वो बंदा कौन है, अब तो तेरा दोस्त बन गया ना, अब तो मेरी मुलाकात करा दे। क्या शानदार जवाब मिलता है। अल्लाह फरमाता है मूसा जब मेरा दुश्मन था तब मैंने उसके ऐब छुपाए, अब तो मेरा दोस्त हो गया, तुझे कैसे बताऊं वो कौन था। ये है मेरा रब, हमारे ऐब छुपाता है, हम पर रहमतें बरसाता है। पंजाबी शायर कहता है ना, एक गुनाह मेरे माँ प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे। है माँ बाप को भी अगर हमारी कोई बड़ी खता पल जाए तो लोग घर से निकाल देते हैं। एक गुनाह मेरे माँ प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे वो फिर भी पर्दे पावे। कितने गुनाह हैं हम जानते हैं और रब जानता है, मगर अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह हमारे ऐबों को छुपाता है। लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारे ऐब कितने हैं। जो करीम दुनिया में ऐब छुपा रहा है ना, उसकी रहमत से उम्मीद है कि वो आखिरत में भी ऐब छुपाएगा। मगर दोस्ती तो कर लो ना उससे, नाराज तो ना करो ना उसे। कैसा क्या, अच्छा तौबा के लिए ना कोई बहुत बड़ी आपको गैदरिंग की जरूरत नहीं है, बड़े एहतमाम की जरूरत नहीं है, जस्ट अ मिनट, एक सच्चा कनेक्शन रिक्वायर्ड है। और वो कनेक्शन जिस दिन हो गया वो तुम्हारे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। एक बार हजरत उमर फारूक का दौर है, एक बंदा आपके सामने आया, हाथ में उसके शराब की बोतल है। हजरत उमर फारूक ने उसे रेड हैंड देख लिया, फरमाया क्या है तुम्हारे हाथ में, क्या है। कहता है हुजूर मेरे पास सिरका है, हालांकि शराब की बोतल। हजरत उमर ने कहा दिखाओ। अब जरा थोड़ा सा सिनेरियो समझिएगा, दो बंदे आमने सामने खड़े हो, कितनी देर लगेगी, कितनी सेकंड्स की बात है ना, विद इन अ सेकंड्स। उस बंदे ने अल्लाह से अर्ज की मौला आज बचा ले, उमर के सामने जलील होने से बचा ले, मैं वादा करता हूं अब शराब नहीं पीऊंगा। बस उसने इस दिल की कैफियत से पुकारा अल्लाह को। और अब जब वो बोतल उठाकर डरते डरते हजरत उमर के हाथ में देता है, वो बोतल सिरका बन चुकी हो। ये है मेरे मालिक, ये है वो करीम जिससे मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं। इतना रहमत वाला है कि एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को रहमत इलाही के बारे में बता रहे थे कि एक मौके पर एक औरत का बच्चा बिछड़ गया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा
مل گیا, بچہ دوڑتا ہوا آیا, ماں دوڑتی ہوئی گئی, بچے کو اٹھایا. ٹرائی ٹو امیجن کیا لو, کتنا اس وقت جو ہے وہ پیار ماں کو آتا ہے جب بچہ بہت دیر بعد ملتا ہے, ماں اسے چوم رہی ہے. نبی پاک نے کہا دیکھو جتنا اس ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے, کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا حضور پاسبل ہی نہیں ہے, اس وقت تو اس کی محبت عروج پر ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, جو اتنا مہربان ہو ہم اس کی بات نہ مانیں, ہم اس کی نافرمانی کریں, ہم اس کے غضب کو دعوت دیں, یہ کیسی احسان فراموشی ہے. ایک اور حدیث سنیے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے. واٹ از دا میننگ آف حدیث قدسی؟ آج یہ بھی سمجھ لو, آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فرمان تو نبی پاک کا ہو, آقا فرمائے, مگر آقا اللہ کا فرمان سنائے کہ رب یہ فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے امید لگا کر دعا مانگے گا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا. اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین پر گناہ لے کر آئے اور پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا. یعنی کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہو, اللہ جب رحمت فرماتا ہے تو وہ سب معاف فرما دیتا ہے. تو آج میں نے اور آپ نے اپنے رب سے محبت کا یہ کہتے نا کہ یہ اظہار کرنا ہے. دیکھیں جس سے محبت ہونا اس کی ناراضی والے کام نہیں کیے جاتے, محبوب کو ناراض نہیں کیا جاتا جب وہ اتنا مہربان. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو اگر میری آنکھیں حرام دیکھتی تو میری آنکھیں چلی جاتی, اگر میرے کان حرام سنتے تو کان چلے جاتے, مگر اللہ یہ کان واپس نہیں لے رہا, یہ آنکھیں واپس نہیں لے رہا, وہ ہماری ہم پر رحمتیں جاری رکھے ہوئے ہے. تو پھر ہمیں اس کی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. ایک قرآن پاک کی آیت سن لیجئے. اب یہاں جب اللہ کی ہم رحمت کی بات کر رہے ہیں نا, تو اب شیطان کیا کرتا ہے کہ یار پھر تو اللہ بڑا رحیم ہے, جو کرنا ہے کرو, اب تو نمازیں نہیں بھی پڑھیں گے, روزے نہیں بھی رکھیں گے, حرام کھاتے رہو, حرام پیتے رہو, اللہ تو بڑا کریم ہے, معاف فرما دے گا. یہاں مار کھا جاتے ہیں. آج ذرا سنیے گا, ایک قرآن کی آیت اس بات کو کلیریفائی کر دے گی. اللہ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, اللہ جسے چاہے بخشے گا اور جسے چاہے سزا دے گا. اللہ کی مرضی, وہ خالق ہے, چاہے تو ہمیں نقطے پر بخش دے اور چاہے تو کسی ایک غلطی پر پکڑ فرما لے. ایمان کی ذرا تعریف سمجھ لیں. علماء کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے درمیان شے کا نام ہے. بے خوف بھی نہیں ہونا ہے اور نا امید بھی نہیں ہونا ہے, رحیم کو ناراض بھی نہیں کرنا ہے مگر قہار کے غضب کو دعوت بھی نہیں دینی ہے. اس کے درمیان ہم نے رہنا ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب ذرا ایک بات سمجھیے گا, اللہ کریم نے تین کے اندر تین باتیں پوشیدہ رکھی ہیں. یہ ذرا بڑی کمال کی حدیث ہے. خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی نقل فرماتے ہیں, یہ ان کا قول ہے, اللہ پاک نے تین چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے. اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں, اپنی ناراضی کو گناہوں میں, اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں. اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ کوئی بھی چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں, کیا پتہ یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہو گئی ہے, کسی نے درخت راستے سے ہٹا دیا یا کوئی چیز ہٹا دی کہ راستہ کھلا ہو جائے, اللہ نے اس لیے مغفرت فرما دی. تو ہر نیکی آگے بڑھ کے کرنی چاہیے. اور سیکنڈلی بندہ کہتا ہے نا چھوٹا ہی گناہ کر لو یار, کیا پتا یہی گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے. یہ بھی روایتوں میں مضمون ملا کہ بندے نے کسی کا تنکا اٹھا لیا, اس کے لیے پکڑ کر دی گئی, تو وہ نقطہ نواز ہے. اور تیسری بات کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ادب سے پیش آئیں. ہمیں نہیں پتا کون اللہ کی بارگاہ میں کون سا مرتبہ رکھتا ہے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ پرا گندہ بال والے ایسے ہیں جن کو کوئی اپنی دعوت میں نہ بلائے, مگر وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیں اللہ وہ قسم پوری فرماتا ہے. تو پتا چلا کہ ہمیں نہیں معلوم کون بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہے. تو کسی کا دل نہ دکھائیں, کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, سب سے عزت سے پیش آئیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج اللہ کی رحمت کی بات ہوئی ہے نا, تو یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دیں گے اور اس کے فرما بردار بندے رہیں گے. آخری بات کر لیتا ہوں, سوچنے کا ایک طریقہ یہ ہے
کہ یار गुनाह करूंगा तो जहन्नम का अजाब मिलेगा, कब्र में कीड़े पड़ जाएंगे, डर लगता है। एक गुनाह छोड़ना खौफ इलाही की वजह से है, वो भी ठीक है, मगर आला दर्जा पता है क्या है? इमाम गजाली लिखते हैं कि बंदा अल्लाह की मोहब्बत की वजह से गुनाह ना करे, कि यार महबूब को बुरा लग जाएगा, मेरे रब की नाराजी हो जाएगी, मैं जो कर रहा हूं ये रब की रिजा नहीं है। खौफ से गुनाह ना करना और है और मोहब्बत में गुनाह ना करना और है। खौफ से नमाज पढ़ना और है और मोहब्बत में नमाज पढ़ना और है। खौफ से रोजा रखना और है कि यार नहीं रखूंगा तो जहन्नम में डाल दिया जाऊंगा, और मोहब्बत से रोजा रखना और है कि मेरे